ور یو سرپرائز جو آپ نے خبر سنی کہ یہ بہت معمول کی بات ہے اور مناسب ہے؟ ایک سپریم کورٹ میں 3 لوگ گئے یا بہت سارے لوگ گئے، انہوں نے 3 درخواستوں کو لیا اور سماعت پہ لگا دیا، اس میں کیا اچھمبے کی بات ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے یہ انلیگلی ہوا ہے، لا کے خلاف ہوا ہے۔ وہ کیسے سر؟ اس پہ جو لا ہے وہ اس کے مطابق جو سینئر موسٹ 3 ججز ہیں انکلوڈنگ دا چیف جسٹس وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں۔ وہ لا جو ہے وہ بننے سے پہلے معطل کر دیا تھا، وہ بھی مس کانڈکٹ تھا اور انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا چیف جسٹس کا اور اس بینچ کا، اور آج چیف جسٹس نے پھر ان آئسولیشن بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا، جبکہ اتنی بڑی کنٹروورسی کہ ججز خود کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے بینچز بناتے ہیں، اور ایک جج صاحب نے باقاعدہ آرڈر میں مین شو ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو اس کی جو فاؤنڈیشن ہے ساری چیز کی، وہی میں سمجھتا ہوں اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے قانون۔ یعنی سر پہلی بات ہم ایک ایک کر کے چلتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں جو حالیہ قانون سازی جو بھی آپ اس کے تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ اب صرف چیف حالیہ قانون سازی ہوئی ہے، اس پہ کسی نے یا تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتا نا، کیا کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، چونکہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کر اس لیے اپنی طرف تو قانون بننے سے پہلے ہی معطل کر دیا۔ بھائی قانون بننے سے پہلے آپ کیسے معطل کر سکتے ہیں؟ اب جب بن گیا ہے تو وہ اٹھایا ہوا چیز فالو کریں گے، وہ نہیں فالو کر رہے۔ تو ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ قانون سازی ہو گئی ہے اور اس لیے صرف چیف جسٹس بینچ کانسٹیٹیوٹ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے انلیگل ہے۔ ایک بات تو آپ اس میں یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں۔ اچھا، اب اس کے علاوہ بھی بتا دیتا ہوں، اس کے علاوہ بتائیے۔ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو چیف جسٹس نے یہ جو فائل کر دیا ہے کیس، تو وہ فارمر چیف جسٹس جو ہے وہ لٹیگنٹ نہیں ہوتا۔ تو آرٹیکل 6 ہے کوڈ آف کنڈکٹ کا، وہ کہتا ہے کہ جج جو ہے وہ لٹیگیشن نہیں کرے گا، کہ یہ لینگویج کی جج شوڈ انڈیور ٹو اوائڈ۔ عرفان صاحب اگر مجھے اجازت دینا تو میں آپ کو ریکنیکٹ کراؤں، چونکہ آپ کی آواز ذرا آ رہی ہے جا رہی ہے، ذرا کوئکلی ریکنیکٹ کر لیتے ہیں، آپ کو دوبارہ لیتے ہیں کہ عرفان قاضی صاحب اس پہ کیا کہہ رہے ہیں، اور میں نے کہا ان کی رائے بڑی اہم ہوگی، اور ابھی کیس کے آگے مراحل کیا چلیں گے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ مین ویل ہم آپ کو ایک اور زبردست بات بھی بتاتے ہیں کہ آج صدر پاکستان کے دستخط سے ایک نوٹیفیکیشن کا اجرا ہو گیا کہ جناب پاکستان کے اگلے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہوں گے، انہوں نے ہونا ہی تھا، 17 ستمبر سے وہ چارج سنبھالیں گے، لیکن عام طور پہ اتنا جلدی اناؤنسمنٹ ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ ہو گیا ہے۔ اس کی کیا اس کی ریزن ہو سکتی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن عرفان کیسا سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بڑی کلیئر آ رہی ہے مجھے، زبردست، اللہ کرے مجھے بھی اتنی کلیئر ہے آپ کی آواز۔ تو سر آپ دوسرا نقطہ بتا رہے تھے، وہ کنٹینیو کیجیے گا۔ جی ہاں، پہلا نقطہ تو یہ تھا کہ بینچ وہ تو آگے کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے، دوسرا ہے کہ یہ ایک فارمر چیف جسٹس جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں، میرا خیال ہے غالباً دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ اپنی طرف سے ایک پبلک انٹرسٹ میٹر میں انہوں نے لٹیگیشن شروع کر دی ہے، اور آرٹیکل 6 جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ کا، وہ کہتا ہے کہ جج شیل ناٹ انوالو ہمسیلف ان لٹیگیشن، یہ آرٹیکل 6 کہتا ہے۔ ایون اے فارمر جج؟ بالکل، کیونکہ یہ تنخواہ لے رہے ہیں، یہ گورنمنٹ سے پینشن آج بھی لے رہے ہیں، پرکس بھی لے رہے ہیں، بہت ساری فیسلٹیز لے رہے ہیں۔ تو سر اس سے ان کا یہ رائٹ کیسے فریز ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو وہ عدالت میں جائیں کہ سر آپ اس کو سنیے؟ پھر یہ اگریو نہیں ہے نا، یہ ان کا تو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے، یہ اگریو نہیں ہے، کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ تو اگریو پرسن اٹھا سکتا ہے نا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے، تو ان کی کون سی فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ ہوئی ہے؟ کیونکہ فنڈامنٹل رائٹ کی جب وائلیشن ہوتی ہے تو اگریو پرسن اگریوڈ ہونا چاہیے، خود بھی اگریوڈ ہونا چاہیے، یہ خود اگریوڈ نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جواد خواجہ صاحب کا اس میں پٹیشنر بننا وہ بھی غلط ہے، قانون کے مطابق نہیں غلط ہے، کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے آئین کے آرٹیکل 184(3) میں کہ وداؤٹ پریجوڈس ٹو آرٹیکل 199، اور آرٹیکل 199 میں صرف ایک ہی ریٹ ہے کو وارنٹوں کی، جو کہ ایک ایسا بندہ کر سکتا ہے جو اگریوڈ نہ ہو۔ باقی تمام جو ریٹیں ہیں، خاص طور پہ سرشر رائے کی یا قانون کو غلط یعنی ڈکلیئر کرانا کہ وہ آئین کے مطابق نہیں ہے، وہ صرف اگریو پرسن کر سکتا ہے، اور یہ اگریو نہیں ہے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، تیسرا نقطہ ہے بلکہ۔ ہاں اچھا، 3 نقطے ہو گئے، اور ابھی اور بھی بہت سارے۔ تو اب یہ بتائیے سر کہ اب جب کل یہ عدالت لگے گی اس پہ، تو اس پہ یعنی ایکسپیکٹڈ کیا ہے کہ یعنی متعلقہ پارٹیز کو پہلے مرحلے میں تو نوٹسز ایشو ہوں گے بشمول گورنمنٹ، بشمول پٹیشنر، یہ ہوگا؟ جی یہ تو کوشش کریں گے کہ جلد از جلد کریں، لیکن ان اینی کیس اگر نوٹس بھی ایشو کیے انہوں نے، تو اس کے بعد جب پروسیڈنگز ہوں گی
تو مجھے امید ہے کہ جب اٹارنی جنرل صاحب آرگیو کریں گے تو بڑا مشکل ہوگا چیف جسٹس کے لیے پروسیڈ کرے اس معاملے میں. اچھا تو سر کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ پاکستان کی عدالت جو ٹاپ موسٹ جوڈیشری ہے اس کے 9 ججز کا اس پر سینس آ جائے کہ یہ وہ اس کو لیگل سمجھتے ہیں؟ نہیں بالکل اچھا نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی کے جج بیچ میں لگا دیے زیادہ. انہوں نے تو فائز عیسیٰ صاحب کو لگایا ہے جس سے ان کی رائے کی مخالفت کوئی راز ہی نہیں ہے. جی اس میں تو انہوں نے تو فائز عیسیٰ صاحب تک کو لگا دیا ہے جس سے اختلاف ہے ان کا. میرا خیال ہے فائز عیسیٰ صاحب تو ان کو تو بیٹھنے نہیں چاہیے, کیونکہ یہ لا کی وائلیشن میں بینچ بنایا ہے, اور فائز عیسیٰ صاحب اگر اس میں بیٹھ جائیں گے تو ان کی تو اپنی پوزیشن بڑی امبیرسنگ ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ تو بینچ فائز عیسیٰ صاحب اور سردار طارق مسعود کی تینوں کے چیف جسٹس سردار مسعود اور یہ جسٹس فائز عیسیٰ کو مل کے بینچ بنانا ہے, اکیلا چیف جسٹس جو ہے وہ بینچ نہیں بنا سکتے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں فائز عیسیٰ صاحب کا تو اپنا رائٹ وائلیٹ ہوا ہے کہ ان کو بینچ کی کانسٹیٹیوشن میں کیوں شامل نہیں کیا گیا, اس لیے ان کو تو بیٹھنا نہیں چاہیے. بڑی سیریس وائلیشن ہے یہ, وچ مینس کہ جب 17 تاریخ کو فائز عیسیٰ صاحب بھی چیف جسٹس بن جائیں گے تو وہ بھی اگر اکیلے بینچ بنائیں گے تو آئین کی خلاف ورزی کریں گے, قانون کی خلاف ورزی کریں گے آپ کے خیال میں؟ بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو اب یہ بتائیے کہ لیکن ایک لمحے کو فرض کر لیجئے کہ اب اگر یہ سماعت آگے چلتی ہے تو پھر اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ پھر بائنڈنگ تو ہوگا نا, یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا جو بھی ہو؟ نہیں بائنڈنگ ہوگا, اس لیے کہ یہ جو بہت سارے لوگ آرمی ایکٹ کے نیچے آلریڈی ٹرائی ہو چکے ہیں, ان کو سزائیں ہو چکی ہیں, اور وہ سزائیں جو تھی وہ سب لیگل ڈکلیئر ہو چکی ہیں. تو آج یہ ایک نیا فیصلہ اس طرح سے کر دینا, اور یہاں پہ اب اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹرائی نہیں ہو سکتے اور ان کو ٹرائی کیا تو یہ دوہرا معیار کیسے ہو سکتا ہے؟ سر اگر اس میں ایک بھی ممبر فرض کر لیجئے کہ الگ ہو جاتا ہے, لیٹ اٹ بی فائز عیسیٰ صاحب اور اینی ون ایلس, تو پھر کیا ہوگا؟ بینچ ٹوٹ جائے گا, پھر نیا بینچ تشکیل دینا پڑے گا. اپیرنٹلی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر بیچ میں سے ایک چلا جاتا ہے تو پھر بینچ کو سینئر موسٹ 3 ججز کو مل کے قانون کے مطابق بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنا چاہیے. تو آپ کو یہ یقین ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب بھی یہ استدعا لیں گے عدالت میں کہ چیف جسٹس صاحب کہیں گے کہ مائی لارڈ یہ آپ کا اکیلے کا اختیار ہی نہیں تھا بینچ بنانے کا؟ مجھے یقین ہے کہ وہ لیں گے یہ سارے پوائنٹس. اچھا اس میں کیا آپ کی پلی یہ نہیں ہے, آپ کی رائے یہ نہیں ہے کہ جناب فل کوڈ بنا دیں تاکہ جس طرح الیکشن والے کیس میں آپ لوگ کہہ رہے تھے فل کوڈ بنا دو, پوری عدالت کا سینس آ جائے, یہ کہنا نہیں ہے آپ کا؟ ہاں فل کوڈ بنائیں, لیکن اس طریقے سے بنائیں جو قانون میں دیا گیا ہے کہ سینئر موسٹ 3 ججز بشمول چیف جسٹس کے مل کے فل کوڈ بنا دیں, ٹھیک ہے. اچھا لیکن آپ بار بار وہی نقطہ لے رہے ہیں کہ بھائی قانون سازی ہو گئی ہے, آپ اکیلے بینچ یہی تشکیل ہے. یہ قانون بن گیا ہوا ہے, یہ قانون بن گیا ہے, یہ آپ روک نہیں سکتے کہ پارلیمنٹ کے قانون کو آپ اس کے قانون بننے سے پہلے کہہ دیں ہم سٹے کر دیا. یہ تو آرڈر جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے چیف جسٹس کے اس آرڈر کی. سر ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ کہ اسی طریقے سے بینچ کا کانسٹیٹیوشن ہو جاتا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, پھر وہ عدالت جو بھی فیصلہ دے وہ لاگو ہوگا؟ نہیں پھر بھی لاگو نہیں ہوگا. پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ فیصلہ جو ہے آئین سے مطابقت رکھتا ہے. یہ کون طے کرے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اگر آرمی ایکٹ کے کچھ پروویژنز جو ہیں وہ آئین سے متصادم ہیں تو بالکل ٹھیک ہے, اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ متصادم نہیں ہے اور زبردستی کہہ دیں کہ جی وہ ہم سٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں تو پھر ایسا فیصلہ نہیں مانا جاتا. سر بس میں ٹورڈز اینڈ سمجھا دیجیے کہ لیگلی اسپیکنگ یہ ملٹری کورٹ کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ یعنی میں سوال کو ذرا اپنے سمجھانے کے لیے, ایک تو ہوتا نا کہ سپریم کورٹ بتائے گا مثال کے طور پہ کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا فلاں ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار تھا کہ نہیں, مثال کے طور پہ. اب یہ سپریم کورٹ ٹیکنیکلی سپریم کورٹ ہی بتائے گا یا نہیں بتا سکتا کہ جی فلاں معاملہ فوجی عدالت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیا فوجی عدالت آئین میں جو معاملات فوج کے کرنے کے ہیں, جو کورٹ مارشل ہے فوج کا, اس میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو اس سے باہر رکھا گیا, اور اسی لیے سپریم کورٹ کے نیچے وہ کورٹ مارشل وغیرہ نہیں آتے, بلکہ وہ سپریم کمانڈر کے نیچے آتے ہیں. اور سپریم کمانڈر جو ہے وہ صدر پاکستان ہے اور وہ عمل کرتے ہیں وزیر اعظم کے مشورے پہ. یہ ہائرارکی ہے, اس ہائرارکی میں سپریم کورٹ کا کوئی عمل دخل نہیں. رائٹ سر.